السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونشکره ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته وصار على نهجه الى يوم الدين ثم اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد اخوانی فی اللہ، میرے دینی بھائیوں اور پردہ نشین سننے والی میری ماں اور بہنوں، عباد اللہ، آج کا میرا موضوع ہے ان الحسنات یمحو السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ عباد اللہ، ان الحسنات یمحو السیئات وتنادی علی اخوتها الصالحات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اور نیکیاں کرنے سے آدمی کی طبیعت اور نیکیاں کرنے کی طرف مائل ہوتی ہے اور اسے توفیق ملتی ہے نیکیاں کرنے کی۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 114 میں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو دن کے کچھ حصے میں، یعنی دن میں 4 مرتبہ جو نمازیں ہوتی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ واقم الصلاۃ طرفی النہار، دن کے کچھ حصے میں نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو، وزلفا من اللیل، اور رات کے اندھیرے میں، رات کے کچھ حصے میں، ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک حسنات نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ یادداشت، یہ اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے، ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ ذہن نشین کراتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ اختیار کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین۔ وفی الروایہ اذا عملت سیئۃ فاعمل الحسنہ فإنها عشر أمثالها، اور ایک روایت میں ہے کہ آدمی سے جب کبھی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے وہ کسی کام کر کے، اذا عملت سیئۃ فاعمل حسنہ، اس کے بعد فوراً نیکی کر لو، نیکیاں کرو فوراً، فإنها عشر أمثالها، کیونکہ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں، اپنے ملائکہ کو پوچھتے ہیں اور حکم دیتے ہیں اپنے ملائکہ کو کہ جب میرا بندہ
کوئی برائی کرنے کی نیت کرتا ہے تو اس برائی کو لکھو مت، کیونکہ وہ جو نیت کیا ہے کرا نہیں، اور جب برائی کر لیتا ہے تو اس کو ایک ہی برائی لکھو، اور جب میرا بندہ نیکی کرنے کی نیت کر لیتا ہے تو فوراً نیت کے ساتھ ہی اس کے نیکی لکھ دو ایک، اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو نیکی کرنے کے بعد اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ اس سے مقارنہ کر کے دیکھیے آپ کہ ایک برائی کریں گے تو ایک ہی اس کا برائی لکھی جائے گی، اور ایک اچھائی کریں گے تو 10 بلکہ زیادہ بھی دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو جب کبھی بھی آدمی یہ کیلکولیشن کرتے رہتا ہے کہ جب کبھی اس سے بھول چوک میں اور نادانی میں غلطی ہو گئی اور فوراً اگر وہ اچھائی کر لیا، صدقہ کرا، خیرات کرا، نمازیں پڑھا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرا، تو اس کو 10 نیکیاں مل جائیں گی۔ فَعَمَلِ الْحَسَنَةِ فَإِنَّهَا عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلْقٍ حُسْنٍ، اور لوگوں میں خلط ملط ہو، لوگوں میں منگل، لوگوں میں لوگوں میں ایسا رہو جیسا کہ لوگوں میں ایسا رہو، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آؤ، لوگوں سے معاملات، لوگوں سے لین دین کرتے وقت اچھے معاملات کرو، اچھے خوش اخلاقی سے ان سے پیش آؤ۔ وخالق الناس بخلق حسن فقلت یا رسول اللہ، تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول، امن الحسنات لا الہ الا اللہ، کیا حسنات میں سے، کیا نیکیوں میں سے لا الہ الا اللہ بھی ایک نیکی ہے؟ قال ہی افضل الحسنات، آپ نے فرمایا یہ تو افضل، یہ بہترین نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ حدیث صحیح البانی۔ السیئات والذنوب والخطایا اوراق یابس علی شجر الانسان، مثال دیتے ہیں انسان کو، ایک جھاڑ کی مثال دیتے ہیں کہ جب وہ اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں اور برائیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتی ہے غیر ارادی طور پر، تو اس کے لیے کیا ہے؟ حتیٰ تتساقط هذه الاوراق لا بد من تحریک اغصان الشجر بالحسنات، جب انسان کو مثال دی گئی ہے جھاڑ کی ایک، جب اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اچھائیاں کر کے اس جھاڑ کو ہلانا، تاکہ جو سوکھے پتے ہیں جب جھڑ جاتے ہیں تو سیئات ویسے ہی جھڑ جاتی ہیں جب نیکیاں آنے سے۔ وحتیٰ تتساقط هذه الاوراق لا بد من تحریک اغصان الشجر بالحسنات وفعل الصالحات۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں۔ عن ابن عثمان النہدی قال كنت مع سلیمان الفارسی رضی اللہ عنہ كنت مع سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ تحت الشجرة فاخذ منها غصنا یابسا فحزه حتى تحات ورقة ثم قال، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سلمان فارسی کے ساتھ، ایک صحابی ہے وہ فرماتے ہیں، ان کا نام ہے عثمان النہدی، وہ فرماتے ہیں کہ میں سلمان فارسی کے ساتھ، صحابی کے ساتھ تھا، ایک جھاڑ کے نیچے ہم دونوں بیٹھے تھے، تو آپ نے ایک ٹہنی کو اٹھائی، سوکھی ٹہنی جس کے پتے سوکھ گئے تھے، اس ٹہنی کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کے اس کو ہلاتے ہیں، ٹہنی کو جیسے ہلاتے ہیں تو اس کے سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں، جب سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں تو فرماتے ہیں سلمان فارسی عثمان نہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا عثمان کیا تم مجھے نہیں پوچھو گے کہ تم کیوں اٹھائے ہو اور کیوں ہلاتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کیوں ہلائے اور کیوں اٹھائے؟ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ قال كنت مع سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ تحت الشجرہ فاخذ منها غصنا یابسا فحزه حتى تحات ورقه ثم قال یا ابا عثمان اتسألنی لم افعل هذا فقلت ولم تفعله فقال هكذا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا معه تحت الشجرة فاخذ منها غصنا یابسا فحزه حتى تحات ورقه۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، میں ان کے ساتھ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ بھی ایک مرتبہ جھاڑ کے نیچے بیٹھے تھے، میں ان کے ساتھ تھا، آپ نے ایک سوکھی ٹہنی لے کر ہلائے، اور ہلانے کے بعد جب سوکھے پتے گرنے لگے تو فرمایا کہ اے سلمان کہ مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ کیوں اٹھائے ہو اور کیوں ہلاتے ہو؟ تو میں نے پوچھا کیوں اٹھائے ہو کیوں ہلاتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مومن جب اچھائیاں اور نیکیاں کرتا ہے تو اس کے برائیاں، اس کے بدیاں اور اس کے خطائیں ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسا اس پتے کے، اس ڈالی کے پتے جھڑ رہے ہیں، سوکھے پتے۔ اس کے بعد آپ نے
یہ آیت پڑھی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو تم دن کے کچھ حصے میں اور رات کے اندھیرے میں، رات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، نیکیاں کرو۔ ان الحسناتی، بے شک نیکیاں، یذھبن السیئات، برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ ذہن نشین ہے، یہ ذہن نشین، یہ اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلاتے ہیں ان کے لیے جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرنا چاہتے ہیں۔ وَأَيْسَرُ الْحَسَنَاتِ وَأَسْهَلُ الصَّالِحَاتِ الَّتِي تُذْهِبُ السَّيِّئَاتُ طُوَالِ الْوُضُوء، اور اچھے نیکیاں کرنے کے لیے آسانی سے کوئی چیز ہم کو ملتی ہے تو وہ وضو کرنا ہے۔ جب آدمی بار بار وضو کرتا ہے تو وضو کے اعضاء سے اس کے برائیاں ایسے جھڑتے ہیں جیسا کہ سوکھے پتے جھاڑ کی ٹوٹی ہوئی ڈالی سے گرتے ہیں۔ وَأَيْسَرُ الْحَسَنَاتِ وَأَسْهَلُ، ایسر یعنی بہت ہی آسان اور بہت ہی سہل ہے کیا، تذهب السیئات طوال الوضوء، آدمی جب بار بار وضو کرتا ہے، بار بار وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر پانچ مرتبہ ہمیشہ جب کبھی نماز کو آتا ہے، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، 5 بار یہ بار بار وضو کرنا ہی ہے۔ جب آدمی ایسا کرتا ہے نماز کے لیے تو اس کے برائیاں، اس کے صغائر، گناہ وغیرہ سب جھڑ جاتے ہیں۔ طوال الوضوء المتابعہ الصلوات، عن حارث مولا عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ایک غلام تھے، ان کا نام حارث تھا۔ وہ فرماتے ہیں قال جلس عثمان رضی اللہ عنہ یومن، عثمان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جلسنا معه فجاءه المؤذن، اس کے بعد مؤذن صاحب آئے جو اذان دینے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، وہ فدعا بماء، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پانی منگائے، فدعا بماء فی اناء، ایک برتن میں پانی منگائے، فتوضا، اس کے بعد آپ نے وضو کیا، ثم قال، اس کے بعد فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ وضوئی ھذا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو اسی قسم کا، اسی صفت کا وضو کرتے دیکھا ہے جیسا میں نے کیا ہے۔ ثم قال، اس کے بعد فرمایا من توضأ وضوئی ثم قام فصلى، جس نے ایسا وضو کیا اس کے بعد کھڑا ہوا نماز پڑھا، صلاۃ الظہر، ظہر کی نماز پڑھا، غفر له ما كان بينها وبين الصبح، فرماتے ہیں کہ اس کے پورے گناہ ظہر کی نماز سے، فجر کی نماز سے ظہر تک جتنے بھی گناہ ہوئے، اس کے خطائیں وغیرہ ہوئی، سب معاف ہو جائیں گے۔ ما كان بينه وبين الصبح ثم صلى العصر، اس کے بعد کچھ کام وغیرہ کرنے کے بعد پھر واپس آیا عصر کے لیے، وضو کرا، عصر کی نماز پڑھا، غفر له ما بينه وبين الصلاة الظهر، جیسے ہی وضو کر کے نماز پڑھے گا وہ اللہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، تو اس کے پورے گناہ جھڑ جائیں گے۔ بازار میں گیا، کاروبار کرا، اس سے کچھ بھول چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، کچھ دیکھ لیا، تو اس سے اس کے جو خطائیں ہیں، چھوٹی موٹی یہ خطائیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، کیونکہ بندہ تجدید کرنے آیا ہے اپنے ایمان کی، وضو بناتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے سنت کے مطابق، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے تجدید ایمان کرتا ہے، پھر اور شہادتیں دیتا ہے، اس کے بعد پھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس کے سارے گناہ ظہر سے لے کے عصر تک معاف کر دیتے ہیں۔ ثم صلی المغرب، اس کے بعد مغرب کی نماز کو آتا ہے، وضو بناتا ہے، مغرب کی نماز پڑھتا ہے، غفر له ما بینہ وبین الصلاۃ العصر ثم صلی العشاء، عصر کی نماز سے مغرب تک اس کے گناہ پورے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ثم صلی العشاء، اس کے بعد عشاء کی نماز کو آتا ہے، غفر له ما بینہ وبین الصلاۃ المغرب ثم فعله ان يبيت يتمرغ اي يتقلب ليلته ثم قام فتوضا وصلى الصبح غفر له ما بينها، ویسے ہی عشاء کی نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتا ہے، تو فجر اور عشاء کے بیچ میں جو غلطیاں ہو رہی اس کے رات کے اندھیرے میں، ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ وَهُنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، یہ تمام چیزیں مثالیں دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس آیت کا مطلب ان الحسنات یذھبن السیئات، یہ اسی کا مطلب ہے، جب آدمی غلطیاں کرتا ہے اس کے بعد بار بار آتا ہے مسجد کو، وضو بناتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر جاتا ہے، تو روز کا اس کا یہ معمول دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَهُنَّ السَّيِّئَاتُ حسنات یذھبن السیئات،
فقالوا هذه الحسنات، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو حسنات ہیں، یہ تو نیکیاں ہیں. فقالوا هذه الحسنات فما الباقیات الصالحات، باقیات الصالحات کیا ہیں؟ کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہے فقالوا هذه الحسنات فما حسنات فما باقیات الصالحات، باقیات الصالحات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یا عثمان قال ہن سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب آدمی نماز پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھتا ہے تو مکمل اس کو حسنات، اس کو نیکیاں بھی مل جائیں گے اور اس کے باقیات الصالحات بھی مل جائیں گے. یہ باقی رہنے والی چیز ہے. اب اتنے سے آسانی جب آدمی مسجد کو آتا ہے، وضو بناتا ہے، نماز پڑھتا جاتا ہے، بس یہ تسجید، یہ چھوٹے موٹے اللہ تعالیٰ کام لے کر بہت بڑے بڑے عطائیں، بڑے بڑے جو ہے نا ان کے گناہیں معاف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو استفادہ کر رہے ہیں؟ ہم تو نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیے. ہم تو بس مسجد میں اذان ہوتی ہے، ہم کو پل کان پہ جوم بھی تک رہیں گے، ہم مجھے جانا ہے، ریمائنڈنگ کوئی ہم کو پھر بار بار یاد دلا رہا ہے آؤ اللہ کی طرف، آؤ جو ہے نا نیکی کی طرف، آؤ نمازوں کی طرف. بعض لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ ان کو سوچ تک نہیں ہے کہ بھائی مجھے نماز کو جانا ہے، وہ غیر ارادی طور پہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. انظر الصحیح، یہ حدیث صحیح ترغیب کی ہے. والحسنۃ سرا خیر منہا علنا، اور اچھا کام، نیکی کا کام چھپا کر کرنا بہتر ہے بتا کر کرنے سے. فلو انک اغضبت ربک، اگر تم اپنے رب کو ناراض کر دیے ہو اور کوئی غلطی ہو گئی تم سے، بسیئہ خطا کر کے، فتصدقت سرا لیادفع عنک، تو معمولی سے خاموشی سے جو ہے نا کچھ پیسے کچھ خیرات کر دینا تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جاتا ہے اور بولتا ہے بندہ اس سے غلطی ہو گئی، معافی چاہ لے کہ وہ میرے راستے میں کسی فقیر کو، کسی غریب کو، کسی کو محتاج کو دے دیا تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے، میں بھی اس کو معاف کر دوں گا. وہ معاف کر دیتا ہے. سلمہ رضی اللہ عنہا، سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، فرماتے ہیں کہ خاموشی سے صدقہ اور چھپا کر صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. فالصوم والصدقۃ والصلاۃ الليل كلها من ابواب الخیر، فرماتے ہیں کہ روزہ اور صدقہ، خیر خیرات اور نماز اور صلاۃ اللیل، رات کی نماز، یہ پورے خیر کے کام ہیں. ابواب الخیر، خیر کے دروازے ہیں. الماحی للسیئات، اور برائیوں کو مٹانے والے ہیں. عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تم کو خیر کے راستے نہ بتاؤں اے معاذ؟ آپ نے فرمایا الصوم جنہ، اور بولے کہ روزہ رہا کرو، کیونکہ روزہ جو ہے بہت ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی چیز ہے. صوم جنہ ای الصوم وقایۃ وحفظ وعصمۃ، کیونکہ روزہ رہنے سے آدمی بچتا ہے، اس کی حفظ و امان میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے. وعصمۃ، اور برائیوں سے بھی بچا جاتا ہے. من الذنوب والشہوات، ذنوب اور شہوات سے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتے ہیں. واسباب الوقوع فی النیران، اور جہنم میں داخل ہونے سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں روزہ رہنے والوں کو. روزہ لینا، صدقہ کرنا، خیر خیرات کرنا، راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھنا اور 5 وقت کی نماز پڑھنا. والصدقۃ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار، اور صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور تمہارے گناہوں کو میڑ دیتا ہے. کما یطفئ الماء النار، جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. والصلاۃ الرجل من جوف اللیل، اور رات کے اندھیرے میں جو بندہ اٹھ کے نماز پڑھتا ہے. ثم قرأ، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. مومنین کی صفات میں سے ایک بتاتے ہیں تتجافى جنوبهم، اپنے بستروں سے، اپنے لحافوں سے نکل جاتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع
یدعون ربہم، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے، یدعون ربہم خوفا و طمعا، خوف سے اور لالچ، خوف کھاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے خوف بھی کھاتے ہیں اور ان کو طمع لالچ بھی ہوتی ہے جنت کی۔ یدعون ربہم خوفا و طمعا ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نفاق کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ انفاق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، تمہیں نہیں معلوم کہ تم کون سی نیکی کرے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس نیکی کے سبب تم کو تمہارا بیڑا پار کر دے گا اور تم کو معاف کر دے گا۔ جزاء بما كانوا يعملون والعبادات والطاعات والحسنات اذا قام بها العبد، اللہ تعالیٰ کی عبادات اور طاعتیں اور نیکیاں کرنے سے اذا قام بها العبد، اور جب بندہ کرتا ہے، قد یفسدها بسوء الخلق، یہ تمام چیز کرنے کے باوجود بھی ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، صدقات بھی کرتا ہے، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ قد یفسدها بسوء الخلق ما خلق اللہ سبحانہ وتعالی فالاخلاق السیئہ منفرہ عن الدین، یہ تمام چیز کرنے کے باوجود بھی اگر کسی کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو سمجھ لو کہ تمام چیز بیکار ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ آدمی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جو مکس اپ ہوتا ہے آدمی، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ، ان کے ساتھ اچھے معاملات کرنے سے یہ تمام چیزیں قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر یہ تمام چیزیں کر رہا ہے، اگر لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو اس کا بیکار ہے۔ سوء الخلق ما خلق اللہ سبحانہ وتعالی فالاخلاق السیئہ منفرہ عن الدین وقاطیۃ الاخوہ والمفسدہ لکل خیر کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان سوء الخلق لیفسد العمل کما یفسد الخل العسل۔ سوء خلق، بد اخلاق آدمی کی مثال ایسی ہے، اس کے تمام کام، تمام اچھے اس کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ایک کھٹی چیز، ایک لیمبو کا ایک خطرہ، ایک خل سرکے کا ایک خطرہ شہد میں گر گیا تو پورا شہد خراب ہو جاتا ہے۔ تو بد اخلاق آدمی، اس کے تمام روزے، زکوٰۃ، حج، صدقات وغیرہ تمام چیز کرنے کے باوجود بھی اگر وہ بد اخلاق ہے تو اس کے تمام کام نہیں آئیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفرة والكافرين، اللهم انصر دينك وكتابك ونبيك يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم تب علينا وعليهم يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في بلاد الرافدين، اللهم انصر المجاهدين في بلاد الشام، اللهم انصر المجاهدين في بلاد الجزيرة العربية، اللهم انصر المجاهدين في جميع أنحاء العالم يا رب العالمين، اللهم اهلك الكفرة المشركين وأعداءك وأعداء الدين، اللهم عليك بجميع الطواغيت اليهود، اللهم يا رب إنهم فتتون على المسلمين وضيقون على المسلمين، اللهم يا رب إنهم يقتلون المسلمين بغير حق يا رب العالمين، اللهم اهلكهم شد الهلاك وانتقم من شد الانتقام، اللهم ضيقهم كل المضايق يا رب العالمين،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر